نہیں کوئی دیکھو، کوئی یہ کہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا، اس کو عربی میں کیسا کہیں گے؟ کنتو انامو مع امراتی. سو اچھا، کنتو نازلن علی زوجتی، میں نہیں بول سکتا، کیسے بول سکتے ہو؟ نہیں بول سکتا. کیسے بول سکتے ہو؟ نازلن کا ترجمہ مجھے کر تو کے میں بتاؤ، آپ وہی تو بتا رہا ہوں. ٹرانسلیٹ یہ میں دیکھیں، ڈالو، نزل یہ دیکھیں، ینزلو کے معنی میں کرو. یہی بتانے لگا ہوں. الل عائشہ، کیونکہ یہاں پہ آیا تھا کہ وہ عائشہ کے گھر گئے اور وہاں پہ وہ ویٹ ڈریم کر رہے تھے. وہ عائشہ کے گھر گئے اور وہاں پہ ویٹ ڈریم کر رہے تھے، تو اس نے وہاں پہ سوئے ہوئے تھے تو ویٹ ڈریم کر رہے تھے نا، اس وجہ سے یہ بنے گا. کیونکہ ویٹ تو ڈریم وت کے لیے کیسے لگا لیا تم السلام کے نے؟ لیے یار وت صبر لے، لگا ارے لیا صبر لے، کیسے؟ اوے صبر لے دسنا تینوں، صبر لے، سبڑ صبر لے سبڑ لے. پوری طرح سال ہے. اوکے، جو اختلام ہوتا ہے اتنا وہ صرف، بدماش اور اتنا بدتمیز ہے کھوکھلا، اسے اوکے کچھ عربی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، چلے گرامر نہیں معلوم ہے، آ گیا قرآن اور حدیث کی تشریح کرنے کے لیے، بہترین، گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو. اوسم. اچھا چلے اچھا، آپ نے رکو اپنی تو صحیح بھڑاس نکال لی، اب میں مولانا. بول سبڑ دیتا ہوں. لے سبڑ لے. اب میں بول دوں سر؟ سلیپنگ لگا دیا ہے وہاں پر، نازلن کا اوکے ترجمہ سلیپنگ ہوگا. اوکے چلے، اب آپ بھڑاس پہلے نکال لیں پھر میں آنسر دیتا ہوں آپ کو. پہلے سلیپنگ بھڑاس کا نکال لیں، ترجمہ نازلن کا ہوگا. میں بتاتا ہوں. اگر آپ بولنا بند کریں گے تو میں آنسر دوں گا آپ کو. دکھاؤ دکھاؤ. دو چار اور گالیاں نکالنی ہے تو نکال لیں پھر، تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے، بھڑاس نکل جائے، پھر میں آپ کو آنسر دیتا ہوں. دوبارہ پیدا ہو کر آؤ گے تبھی بھی نازلن کا ترجمہ سلیپنگ نہیں سر بتا سکو گے صبر تم. لے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ چپ کریں گے، اس لیے کہہ رہا ہوں 5 منٹ لیں، گالیاں نکال لیں، پھر میں بتاؤں گا. ہاں گالیاں نکال نہیں لے. نہیں، بتاؤ بتاؤ، نہیں اچھے ہیں مولانا صاحب، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. اوکے اب میں بولوں سر، اجازت ہے ہاں حضرت کی؟ جی جی. اوکے سر، یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص عائشہ جی کے گھر گئے، ٹھیک ہے؟ کیوں گئے؟ اب انہوں نے سلیپنگ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کانٹیکسٹ آف دا سینٹنس میں آتا ہے، کیونکہ اختلام آپ کو تبھی ہوگا جب آپ سوئے ہوئے ہوں گے، ورنہ آپ کو اختلام نہیں ہو سکتا. جاگتے ہوئے میں اختلام نہیں ہو سکتا، لہذا اختلام کی شرط یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں. سو لہذا سلیپنگ کا ورڈ ایگزیکٹلی اس سینٹنس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لہذا اس وجہ سے اختلام کی وجہ سے دا ورڈ سلیپنگ آیا ہے. جناب حضرت آپ بتا دیں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، غلط ہے. بہت مہربانی، غلط ہے. اوکے چلے ثابت کریں. ثابت اس طرح پر کہ نازلن کا ترجمہ یہاں سلیپنگ کیا گیا ہے. نہیں گوگل کیا گیا ہے، ٹرانسلیٹ میں، نہیں کیا گیا ہے. گوگل ٹرانسلیٹ میں سلیپنگ کا ترجمہ نازلن کا کیا گیا ہے، اور نازلن کا ترجمہ سلیپنگ کر کے اگر دکھاؤ میں مجھے. یہاں پہ آپ کو ثابت کر دوں کہ نازلن کا مطلب سلیپنگ نہیں کیا یہ گیا تو کیا کریں ہر گے؟ انسان کو معلوم ہے اگر کہ یار ویٹ ڈریم مولوی جو ہے وہ صاحب، سونے کی حالت مولانا میں ہوتا صاحب، ہے. مولانا صاحب، اگر میں آپ کو یہاں پہ ثابت کر دوں کہ نازلن کا مطلب سلیپنگ نہیں کیا گیا تو کیا کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا؟ اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ تو نازلن یہ کا بات ترجمہ، ثابت ہو جائے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تو وہ آدمی نہیں سویا تھا. اوکے میں نے یہ کہا بھی نہیں تھا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ وہ سویا تھا. میں نے دیکھو کہا تھا، اتنی اب جلدی سن لیں جھٹلا دیا. وت یار، عائشہ کر سنو کے گے نہیں کہا عبدل، تھا. سنو گے، گدھے نہ بنو یار، سن لو پلیز یار. تم گدھے، جب گدھوں میں کے گدھے سینٹنس، بن اچھا، رہے ہو نہیں 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 نہیں، خامخواہ ایڈم گفٹ ایڈم کہہ ایڈم، کر کے. ایک یار منٹ ایک سن منٹ تو لو نا یار، ایڈم. جتنی دفعہ میں بولنے لگتا ہوں یار بیچ میں اچھا بول اب یہ دیتا ہے. اب بدل ایڈم دیا، ایڈم بات کو ہی یہ پلٹ دیا، ایک منٹ جھٹلا ایک دیا. منٹ ایڈم، یہ گدھے تمہاری گدھے بنیاد یہ ہی سب. جھوٹ پر ہے. اچھا یار وہ رکو مولانا. ساحل، مجھے بھی تو اتنا کچھ اس نے کہا، میں نے تو صرف گدھا کہا رہا، اتنا کچھ تو کہہ چکا نہیں ہے نہیں مجھے. نہیں اب نہیں، پھر ایڈم نہیں، پلیز اس کی پلیز باری پہ پلیز تو ایک منع تو. نہیں کرتے. چلے اب میں دوبارہ بولتا ہوں. ہاں پلیز، انہیں کہیں ذرا. مولانا صاحب میرے طرف سے سوری آپ کو. لاتے ہیں جی آپ لوگ. اچھا اوکے رک جاؤ مولانا. لیٹ می آنسر. اگر آپ جواب لینا چاہیں، میں نے 10 دفعہ کہا ہے آپ کو. میں نے آپ کو کہا تھا سر، اگر میں آپ کی طرح جاؤں اور میں ہر چیز کا لفظی مطلب لوں تو اللہ کا مطلب ان پر آئے گا. میں نے یہ بولا تھا. میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا مطلب لو اسی طریقے سے. یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اس کو جذباتی پنے میں اپنے دماغ سے سن رہے ہیں، کانوں سے نہیں سن رہے ہیں. آپ میری ویڈیو کو ریوائنڈ کریں، اور جہاں پہ میں نے کہا نہیں ایسا ہی لو، مجھے بتائیں میں نے کہا کہ ایسا ہی لو. میں نے کہا اگر اس کو لفظی طور پہ میں لے لوں، کیونکہ آپ گھما رہے ہیں اس کو کہ پاس پاس پاس. اگر میں نے کہا تھا اگر میں لفظی طور پہ لوں تو اللہ کا مطلب اون آئے گا، اوور آئے گا. میں نے یہ کہا تھا نمبر 1. ناؤ لیٹ می گو اینڈ ٹیل یو دا سیکنڈ تھنگ. یہاں پہ سلیپنگ اختلام کی وجہ سے آیا ہے.
اگر اختلام کا لفظ میں نکال دوں عربی میں سے تو سلیپنگ غائب ہو جائے گا. اختلام کی وجہ سے آئے گا سلیپنگ. اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ احتلام کی وجہ سے سلیپنگ آیا. تم اللہ کو پکڑ کے بیٹھے ہو اور نازلن کو میں چھوڑ دوں. اچھا نازلن کو میں چھوڑ دوں, تم اللہ کو پکڑ کے بیٹھے ہو. اچھا ساحل بھائی, ذرا آپ کے اندر ایک رتی برابر بھی انصاف ہے, ایمانداری ہے. آپ بتاؤ ایڈم نے جھوٹ بولا یا نہیں؟ پہلے انہوں نے کہا تھا وتھ عائشہ, عائشہ کے ساتھ, پھر اس کے بعد درود پڑھا, پھر اس کے بعد ان پر کہا. شروع میں وتھ عائشہ انہوں نے کہا تھا. ہاں ہاں وتھ عائشہ انہوں نے کہنے سے ریوائنڈ پہلے کر یہ کے کہا دیکھ لو. تھا. جی میں نے وتھ عائشہ کہا تھا. نہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا وتھ عائشہ اگر آپ لفظی معنوں پہ جائیں گے ہر ایک ورڈ کے. ہاں تو ایسا کیسے لے لیں گے ترجمہ؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عربی کا کی ایکوالٹی انگلش میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ کچھ کا ترجمہ کچھ اور کر دیں گے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا نا, ینزفون قرآن میں ہے, ینزفون ڈال کر کے دے بلیڈ اور اس میں قرآن کے بارے میں آپ لوگوں نے کیسا مذاق اڑایا مجھے معلوم ہے. سر یونزف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتا دیں. دے بلیڈ ہوتا ہے نا, گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال دیا, عالم بن گئے تم. نہیں راکٹ سائنسدان. یونزفون راکٹ کا مطلب سائنسدان ہوتا میں ہے نہیں, دے تم بلیڈ. بننے کی یار کوشش کر رہے ہو. صبر لے یار, سن لیا کر. صبر یونزفون کا باتوں کو مطلب ہوتا ہے, پہچاننا تو اچھا آ گیا ہے تم کو. یار سن لیں, یونزفون کا مطلب ہوتا ہے دے بلیڈ. یونزف کا مطلب پوچھا کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے مولانا صاحب کیا ہوتا ہے؟ یونزفون کا ترجمہ اس دن آپ لوگوں نے کیا یونزفون نا. کو گولی مار دے سر. یونزف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیس ورڈ کیا ہوتا ہے؟ یونزف, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سے پوچھ رہا کیا ترجمہ کیا تھا آپ نے وہ بتاؤ ہوں. سر مجھے. آپ بتائیں نا سر. یار مولانا عبدال ابھی موقع ہے نا آپ کے پاس, وہ اس کو ڈیبنک کرنے کا ایڈم کو. کیا مطلب ہوتا ہے یونزف کا؟ کیا ڈیبنک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ڈیبنک یعنی ان کو غلط ثابت کرنے کا آپ کے پاس ابھی پورا موقع. اچھا پہلی بات تو مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری سٹریم جو ہے کئی سارے علماء بھی سنتے ہیں, یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور مولانا عبدال صاحب بڑی بات نہیں ہے, انشاءاللہ انتظار کیجئے آپ لوگ. آپ لوگوں نے جو بھی کارنامہ انجام دینے کی کوشش کی ہے, بہت جلد مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں گی. انشاءاللہ آپ کو برابر جواب دیا جائے گا اور آپ کے کنفیوژنز کو بھی مکمل طور پر ختم کیا جائے گا اور آپ مجبور ہو جائیں گے اسلام قبول کرنے پر. سر بہت شکریہ سر. اس وقت تو 24% اپوسٹسی ریٹ جا رہا ہے ہمارے کارناموں کی وجہ سے. 24% لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں ہماری وجہ سے. بہت مہربانی, آپ بھی اپنا کام خواب و خیال میں بھی مت سوچیے, خواب و خیال میں بھی مت. آپ جیسے یہ کروڑ لوگ بھی ہو جائیں, اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. یہ اسلام کی شہنشاہیت ہے, وہ کبھی دبنے والا نہیں ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کی خام خیالیاں ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. دیکھیے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون کا ترجمہ ہے, نہ ان کے سر میں کبھی درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے. یعنی وہ چست و چالاک ہوں گے, چست و چالاک ہوں گے. یونزفون کا ترجمہ نہ ان کے ہوش اڑیں گے ہے, نہ کہ دے بلیڈ. کتنا بولتا ہے یہ. ارے میں نے مولانا صاحب آپ کو میوٹ کیا ہوں. میں یہ بولنا چاہتا تھا, تبھی بھی آپ کو یہی بات بولا تھا, زیادہ بولنے سے کوئی انسان ہوشیار ثابت نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی دلیلیں بہت مضبوط ثابت نہیں ہو جاتی آپ زیادہ بول رہے تو. میں آپ یہ جو ابھی جملہ بولے ہیں نا کہ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پڑ رہا ہے. آپ کے ذاکر نائک یاسر قادری صاحب یہ چیز بول رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے ان کو. سر 24% اپوسٹسی ریٹ ہے اس وقت. 24%, 24%. 25 ہو گیا ماشاءاللہ سر, یہ نمبر میرے پاس نہیں تھا. 24% کا میرے پاس نمبر تھا. خان بول رہے ہیں, دکھاؤ میں آپ کو ذاکر نائک خان بول رہے ہیں. ارے باپ رے سر, 1% اور بڑھ گیا. تو سر یہ ہم لوگوں نے بھی تو شروع کیا ہے, 2-3 سال ہوئے کہ یہ گیم شروع ہوئی ہے اور ہم لوگ ایکس مسلمز آ کے بولنا شروع ہوئے یوٹیوبوں پہ. 2-3 سالوں میں 5 سالوں میں تباہی مچ گئی ہے یار. 25% اپوسٹسی ریٹ کم ہوتا ہے تو یار آپ لوگ کب کرو گے مولانا؟ ہو آپ لوگوں کو جلدی کرنا پڑے گا. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آپ لوگ جو ہیں ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا یہ مار دیا ہے. یہ سب آپ کی خام خیالی ہے. دیکھتے رہیے.
यूनजिफ का मतलब बता देखते दें रहिए क्या होगा, देखते रहिए। और आप बार बार मौलाना चीख जी, रहे हैं यूनजिफ का वो मतलब बता दें प्लीज। मुस्लिम सेलेना जी को मौलाना यासिर नदीम अलवाजिदी ने नहीं लिया। आप लोग तब से चीखे मार रहे हैं। उनके आप पास यूनजिफ का मतलब दे इतने दें। लोग ऑडियो में स्टूडियो में थे कि वो एक के बाद एक बात ही नहीं कर सकते थे, सर इतनी लंबी यूनजिफ का मतलब स्ट्रीम बता हो दें, रही छोड़ थी। दें उनको, मैं तो छोड़ बता दें। दिया, यूनजिफ का यूनजिफून का मतलब, तर्जमा मैंने बतला दिया। यूनजिफून नहीं चाहिए यार, यूनजिफ चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनजिफ ही यूनजिफ? बताया हूँ मैं, यूनजिफ ही बताया हूँ। यूनजिफ का मतलब ला बताएं युसद्दऊन अन्हा, उनके सर में यार। कभी दर्द नहीं यूनजिफून का होगा। मतलब नहीं चाहिए, यूनजिफ का मतलब चाहिए। कितनी दफा यूनजिफ का बोलूं? तर्जमा क्यों चाहिए? तुमने मुझे यूनजिफून को यूनजिफ का मतलब यार, मुझे एक्सप्लेन किया है। यार नहीं, साहिल नहीं क्या है आता है बंदा उनको, यार। मौलाना साहब को नहीं आता यूनजिफ का मतलब। यूनजिफून का तर्जमा तुमने जन्नत का तज़किरा करते हुए ला युसद्दऊन भाईजान अन्हा मैंने वला कहा है युनजिफून ही तो किया यूनजिफ, था। भाईजान मैंने बोला है यूनजिफ का मतलब बता दे। कितनी दफा आपसे पूछूं सर? अनज़फ़ा युनजिफू के माने होश उड़ने के हैं। सर यूनजिफ का मायना पूछ रहा हूँ। वही यूनजिफ बता रहा हूँ मैं, फिर क्या बतला रहा हूँ? आपका सर क्या मतलब बताऊं? होता है? सर क्या मतलब होता है? यूनजिफ का तर्जमा है होश उड़ना। ओके, होश उड़ना। यूनजिफ का मतलब सर सबने सुना कि यूनजिफ का मतलब होता है होश उड़ना? सब लोगों ने सुना है? हाँ, कोई मैंने बंदा सुना है। ऐसा, कोई अब बंदा ऐसा जिसने ना सुना हो गूगल कि ट्रांसलेट यूनजिफ? खोलो अब। सर मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको सर ट्रांसलेटर बताता हूँ। सर सब अच्छा, लोगों ने उससे सुना। पहले, हाँ, उससे पहले एडम, आयशा जी कह रही है मौलाना साहब से प्यार से पेश आए, रिक्वेस्ट है। मौलाना को तकरीर करने की आदत होती है, डिबेट की नहीं, तो थोड़ा प्यार से। और मौलाना साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इल्मी गुफ्तगू में पर्सनल अटैक प्लीज ना करे, आप भी अच्छी बात करें, अच्छा, क्योंकि जो आपका मकसद है पर्सनल लोगों का अटैक डाउट क्यों क्लियर नहीं करना। करेंगे? आप हमारे नबी पर, हमारी अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आप उनसे बढ़ गए क्या मेरे लिए? अच्छा सर, ओके कोई बात नहीं सर, आप अम्मी आयशा हाँ? पे हम अटैक नहीं आपको करते हैं। इज्जत और शराफत के दायरे में रहकर बात करना चाहिए। साहिल साहब आप स्क्रीन दिखाएं। लोगों के अंदर शराफत नहीं है। यार सर ये हमने तो देखें, बिल्कुल अच्छे से बात रखी है ना मौलाना साहिल अब्दुल साहब साहब। वो, कैसे अच्छे से उनका बात उन्होंने रखी है? रोना है, उन्हें रोने दे इस बारे में। यूनजिफ, ये अम्मी यूनजिफ है आयशा जनाब। रजी अल्लाह अन्हा को हजरत, बदकार औरत बना करके हजरत पेश एक कर रहे हो। सेकंड, तुम्हारा हशर हजरत, क्या होगा तुम्हें मालूम है? हजरत एक सेकंड जरा, हजरत यहाँ पे आए। क्या यूनजिफ, होएगा अशर बताओ? तुम्हारी माँ को मैं कुछ कह दूं तुम खामोश रहोगे? ओके। अब जरा यहाँ पे आ जाए, आप स्क्रीन देखिए। ये जनाब गूगल ट्रांसलेटर नहीं है, ये डिक्शनरी है जो कि लेक्सिकॉन से लेती है। यूनजिफ, 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 यूनजिफ। यू नो व्हाट एल्स मेक योर नोज ब्लीड? ब्लीड, ब्लीड आउट। यूनजिफ। एक और डिक्शनरी देखते हैं, ये एक सेकंड डिक्शनरी है, ये कॉन्टेक्स्ट रेजर्वो की डिक्शनरी है, अरबिक की माना। ब्लीड, यूनजिफ, ब्लीड, यूनसिफ, ब्लीड। तीसरी डिक्शनरी देखते हैं, ये है जी एक ग्लॉस्प, GLOSB, ग्लॉस्प डिक्शनरी, जहां पे सब आप अरबी, या डिक्शनरियां वही सबर, है जी। सबर, इंग्लिश अब्दुल सबर, इंग्लिश इंग्लिश अब्दुल, इंग्लिश गूगल अब्दुल, ट्रांसलेट से ही हो रहा है पूरा वो। अब्दुल, यार इसको अब्दुल सबर। अब प्लीज मैं आपको डिक्शनरीज दिखा रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेटर नहीं है, ये डिक्शनरीज हैं जो आपके लुगत अरबिया ने लिखी हुई है, मैंने नहीं लिखी हुई, आपने नहीं लिखी हुई, आप ऐसे अच्छा, अरबी नहीं है। तुम जिस वक्त सबर कुरान को निकाल कर यार, अरबी सबर के साथ यार, तर्जुमा कर यार रहे थे वो सबर, बताओ मुझे। सबर अब्दुल सबर, प्लीज अरे छोड़। यार, ये मौलाना साहब को लगता है कि सारी अरबी अरबी दान यही है, ये गूगल वाले और ये जितने डिक्शनरी वाले सब बेवकूफ है। हाँ, मैं अब डिक्शनरी दिखा रहा हूँ, सबर लो यार, गूगल ट्रांसलेटर नहीं दिखा रहा। आप लोगों अच्छा से मैं चैलेंज कर सकता हूँ, आप लोग वो तर्जमा करके नहीं दिखा यार, सकते। सबर तो लो अब्दुल, रुको तो सही यार। अब मैं आपको डिक्शनरीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको गूगल नहीं दिखा रहा। वेट यार, क्या हो गया? डरते क्यों, रोते क्यों? सबर करो यार प्लीज, हमको सबर। ये पैसे का भी डर नहीं है, तुम्हारे यार जैसे तो बहुत फिर आए चले सबर गए। करो ना यार, सबर क़यामत तो की करो। सुबह तक पैदा होते रहेंगे मेंढकों की डर तरह। नहीं है यार, डर नहीं है तो रो क्यों रहे हो? सबर लो ना हाँ। यार, डिक्शनरी दिखा रहा हूँ, सबर तो लो। क्या रॉकेट साइंस है, सबर। ओके, ये तीसरी डिक्शनरी है, ठीक है। ये है ग्लॉस्प, GLOSBE, ठीक है। ये दिखाती है यूनजिफ का मतलब है ब्लीड। ओके, हम एक और डिक्शनरी में जाते हैं। ये डिक्शनरी जनाब है कौन सी? ये dictionary.sensejudgment.com है। सबर यूनजिफ यार, में बोले पेश नहीं, है वहां पर, बोले नहीं यार, पेश रुक है जाए लिखा हुआ। यार, रुक जाए मुझे पेश प्लीज बताओ, पेश। यार, जबर जेर रुकेंगे पेश से भी अरबी में यार। बहुत फिर वही फर्क बात, आता है। फिर वही आप बात, लोगों फिर को वही बात अरबी का कायदा थोड़ी मालूम यार। है। एक दफा सबर करोगे यार, सबर है। यूनजिफ 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 ओके, अब पहले सबर है, जाके आलिम बन अब के आओ, सबर है उसके बाद तशरी करना। यार। अब सबर कर लोगे प्लीज? जरा रुक जाओ ना यार, आपका सारा कायदे बनाते हैं आपके साथ, सबर क्यों नहीं है आपको? क्या क्या डर किस बात का है? अगर मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ, डर डर क्यों रहे हैं नहीं आप? है, तुम गलत डर नहीं है गलत तो सबर करे ना यार, गलत रो क्यों तशरी रहे कर हैं रहे हो। यूनजिफ पेश डाल के दिखाओ मुझे, यार? उसके बाद अगर वो तर्जमा आए
میں سب کے سامنے اب ماننے کے لیے تیار ہوں. اوکے صبر لیں. اوکے صبر. اگر ہم پیش ڈال دیں گے تو کیا بنے گا؟ یونزیفو بنے پیش گا. ڈالو یونزف تھا کریکٹ یونزف بنے گا, نہیں تو یونزیف یونزف بنے بنے گا. گا. یہ دیکھیں یونزیف, بلیڈ, بلٹن, کہاں ہے ہومریجز. یونزف؟ ٹھیک ہے یونزف یہ کہاں ہے؟ یا کے اوپر یہ پیش کہاں ہے؟ اور سائنسدان یونزیف ہے. یونزیف یا کے اوپر پیش کہاں ہے؟ پیش یار دکھاؤ مجھے. صبر لینا یار, تجھے کیوں روتا ہے؟ یہ دیکھ سن کہاں ہے پیش؟ سر صبر لیں. اور یہ اوکے آپ کو اس طرح سنائی نہیں دے گا, مجھے دوسرے طریقے سے جانا پڑے گا آپ کو سنائی دینے کے لیے. ایک سیکنڈ رک جائیں جی. یہ جناب میں آپ سنائی دینے کے لیے ان کی شرط پہ سنائی دینے کے لیے ساحل صاحب دوبارہ اسکرین دکھانی پڑے گی آپ کو. میں ذرا ان کو عربی سنا دوں تاکہ انہیں پتہ لگے پیشے ہیں. كان الدم ينزف ببطء من الثدي. What did he says? یونزیفو. یونزف ہی آ رہا ہے. یونزیفو کا ہے. اے یار راکٹ سائنسدان سنیں, اور ایک بار سناؤ. سنیں كان الدم ينزف ببطء. یونزیفو. اوکے یونزفو بتا رہا ہے جی, کس کو اور الو بنا سائنس رہے ہو؟ یار یہ دیکھنا یار, تمام لوگ جو لائیو چیٹ میں سن رہے ہیں دوبارہ سنیں. كان الدم ينزف ببطء من الثدي. ینزفو بتا رہا ہے ینزفو. یار تمہارا کتنا کچھ دماغ خراب ہے, کان بھی بند ہے, تمہارا چلنیاں بڑی دماغ ہوئی ہیں. خراب ہے, ہمارا دماغ خراب نہیں ہے. 100 بار سنو ینزفو ہی ہے وہ فاش اب بول ہم رہی ہے, بولتے اس ہیں, میں اب ہم یونزفو کر بولتے کے ہیں, تم مجھے مت چراؤ ہم بولتے ہیں بیوقوف, اور الو میں بننے والا نہیں ہوں کبھی بھی. سر آپ بے وقوف یا الو بنے یا نہ بنے اس سے ینزفو فرق ہی نہیں بول پڑتا رہا ہے وہ, ینزفو ہی بول رہی ہے وہ, بھائی جان. یونزفو نہیں بول رہی ہے. اچھا مولانا اس صاحب طرح آپ ایسا ہنسنے کریں, سے اس آپ طرح ایسا ہنسنے کریں, سے تھوڑی کام بن جائے گا. آپ ایسا کریں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ ایسا کسی کریں کے معمولی انسان کے بس کی میرے بات نہیں ہے پیارے قرآن کو بھائی. سمجھنا. ارے قرآن ایک میرے معجزہ ہے. اوکے قرآن معجزہ ہے. تم لوگ یہ کوشش کرو کہ ہم قرآن سمجھ لیں گے انٹرنیٹ سے ہم نکال کر کے ہم سمجھ لیں گے, یہ تمہاری لوگوں خام کو بھی یہ خیالی ہے. سمجھ گیا مولانا صاحب, وہ دیکھو کہ کیا بول رہی ہے وہ. کیا بول رہی ہے؟ یونزفون بول رہی ہے. دیکھیں آپ کے کان پہلے صاف کراؤ, بعد میں سنو. ارے میں نہیں بول رہا ہوں, لوگ بول رہے ہیں یار, لوگوں کے سب کے کان خراب ہے, صرف آپ کے صحیح ہے. یونزفون غور سے سنو تو, غور سے سنو. ارے اچھا آپ اکیلا غور اچھا سے سن رہے, آپ لوگ یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے ہٹ کر مجھے کسی دوسری ڈکشنری میں دکھاؤ, میں مان اچھا لوں گا. آپ ایسا کریں صاحب, ڈکشنری آپ کے پاس عربی کی کوئی ڈکشنری پڑھی ہے؟ کوئی ڈکشنری عربی کی کوئی بھی اس وقت ڈکشنری پڑھی ہے؟ میرے مولانا پاس صاحب یہ ابھی نہیں ہے یہاں پر. اوکے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب ذرا دیکھیے گا غور سے کہ ہونے کیا لگا ہے. شاید آپ کو کچھ سمجھ آ جائے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. میری کوشش اگر رائے گاں چلی گئی تو چلے, رائے گاں چلی گئی, میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس چیز کے اوپر, ٹھیک ہے؟ لیکن میں اب کرنے کیا لگا ہوں, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں کر کیا رہا ہوں, تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم قاعدے کوئی خراب نہیں کر رہے. یہ سر یہ دیکھیے گا, سب لوگ اسکرین پہ رہیے میرے ساتھ. میں اسکرین پہلے ڈفرنٹ طریقے سے شیئر کروں گا اور پھر ڈفرنٹ طریقے سے شیئر کروں گا. اسکرین دکھائیے سر ونس مور. اب دیکھیے کہ قاعدہ ہم کوئی خراب نہ کریں, اس کے لیے میں دکھانے لگا ہوں اسکرین اس طریقے سے. یہ جناب قرآن.com ہے, یہ میں قرآن کا جو لفظ ہے یونزفون اس کو پکڑنے لگا ہوں. یہ میں ڈالنے لگا ہوں گوگل ٹرانسلیٹر کے اندر, لیکن ان کو گوگل ٹرانسلیٹر پسند نہیں ہے, میں اس کو نہیں لوں گا. یونزفونا سیم میں نے کاپی پیسٹ کیا ہے اس وقت یہاں سے, قرآن.com سے میں نے یونزفونا کاپی پیسٹ کیا ہے. اچھا اب یہ جو دے ہے نا, دے کو ہٹانے کے لیے مجھے یہ دو لفظ فونا کو ختم پڑے گا, یونزف کو لینا پڑے گا. اچھا یونزف کو اگر ہم لیتے ہیں, یہ بنتا ہے بلیڈ. اوکے ونس اگین یہ بیس ورڈ ہے بلیڈ. ہم یہ سیم بیس ورڈ اگر ڈالتے ہیں قرآن کی ٹرانسلیشن کے اندر, یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے, یہ سرچ. سر یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا یہاں پہ بھی بلیڈ 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 نہیں ہے؟ سر یہ اب میں نے قرآن سے کاپی پیسٹ کی ہے, زیر زبر پیش خود نہیں ڈالی, کاپی پیسٹ ہے, اور یہ ڈکشنری میں آپ کو دکھایا. سر اب مجھے بتائیں کیا اچھا کروں. قرآن جو ابھی آپ نے بتلایا اس کے نیچے کا ترجمہ پڑھ کے بتلائیے, اس میں سر بلیڈ جی ہے میں کیا نے دیکھتا یہی ہوں تو میں, بتایا تھا, میں نے اس میں یہی تو دیکھتا ہوں. سر میں نے یہی تو بتایا تھا کہ قرآن والے جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ڈسیو کر رہے ہیں, کیونکہ یونزفون کا جو مطلب ہے تمام ڈکشنریز کے اندر, یونزف کا جو مطلب ہے تمام ڈکشنریز کے نہیں, اندر وہ بلیڈ ہے, تم اور وہ ثابت آپ کو کر کے ڈسیو کر دکھا رہے ہیں. دو ڈکشنری سے,
साबित मैंने करके दिखा दो। ये ये सब डिक्शनरी भाई ये क्या दिखाया डिक्शनरी साबित नहीं किया? है, ये क्या है? डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है? ये डिक्शनरी नहीं है, ये क्या है? ये गूगल ट्रांसलेट ही हो रहा है सब अब में। मैं रॉकेट साइंसदान की डिक्शनरी, ये देखो लेक्सिकॉन, ये देखो ये रॉकेट लेक्सिकॉन, साइंसदान ये देखो तुम रॉकेट साइंसदान बन ये रहे हो। लेक्सिकॉन, ये देखो ये लेक्सिकॉन, लेक्सिलोगोस ऑफ द वर्ड ऑफ अरेबियन डिक्शनरी, रेजर्वायर, कॉन्टेक्स्ट, लिंग्विस्टिक, आलमरी, ग्लोसबी, सेगमेंट, डिक्शनरी, यही खोले नहीं में है वो, यही खोले में मैंने डिक्शनरी नहीं। यही खोले में यही खोले में यही सारे खोले में ये लेक्सिकॉन ली हुई है। आपकी अरब दानों ने जो लेक्सिकॉन बनाई है अरबी को समझने के लिए, ये वो है भाई। और मैंने इस वक्त खुद भी टाइप नहीं किया, मैंने आपके सामने कुरान का वर्ड जेर जबर पेश शद्दा मद्दा एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट किया है। मुझे बताएं और क्या करूं आपके लिए? नहीं तो अपनी डिक्शनरी दिखा दें। दिखा रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं, रुकिए। दिखाएं अपनी डिक्शनरी, मुझे आपने दिखानी है जो आपके पास कॉपी पेपर की डिक्शनरी है। दिखा रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं। इस्लामिक नहीं होनी चाहिए, कुरानिक नहीं होनी चाहिए, बस डिक्शनरी एडम होनी भाई, चाहिए अरबी की। आप सही बोल रहे हैं, मैंने इंग्लिश में ब्लीड लिखा, ठीक है, तो वो अरबी में यूनिफॉर्म बता रहा है। यूनिफॉर्म कैसे ले रहे हो? जबर जेर पेज डाल के देखो ना। साइंसदान वही तो डाला है, अभी आपके सामने कॉपी पेस्ट किया है, वही नहीं डाला है यार। साहिल और जलेबी भाई खुद देखो, मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ से कॉपी किया था, आपके सामने कंट्रोल सी किया, चले कंट्रोल सी नहीं करता, राइट क्लिक कॉपी किया, मैंने यहाँ पे गया, मैंने इसको पेस्ट किया, दे ब्लीड शेर जबर पेस्ट सब कुछ सेम। अच्छा मैंने क्या किया, दे को खत्म किया, वाओ नून खत्म किया ताकि दे आर खत्म हो जाए। यूनजिफ बेस वर्ड, यूनजिफ ब्लीड, इसको मैं लेके जा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें, इधर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इनके सामने ब्लीड, यहाँ पे क्या आ रहा है? यूनजिफ, ये क्या है? सब ट्रांसलेट ही में डाल रहे हैं, ट्रांसलेट ही में डालेंगे सब। अरे यार ये भी इन्होंने हमसे पूछ के ट्रांसलेटर चालू किया है गूगल वालों ने। नहीं, आप लोग गलत तर्जमा कर रहे हैं, जो मिल गया आपके फायदे का, आपके समझ का, उसको आपने डाल दिया। भाई मैंने आपके सामने इस वक्त आप लोग दुनिया भी साबित नहीं कर सकते यूनिफॉर्म का मतलब ब्लीड है। एडम भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो अच्छी बातें इस्लाम में, अगर एक दो अच्छे वर्ड कहीं रहेंगे तो वो ट्रांसलेट करके बता दो इनको गूगल में, तो सर वो बता दूं, कल एक अच्छा लफ्ज बता देता हूँ सबके लिए। सब लोग जो है ना वो कहते हैं निकाह का मतलब होता है मैरिज, वो दिखा देता हूँ कि निकाह का मतलब होता है मैरिज। क्या ख्याल है जनाब हजरत मोहतरम साहब, निकाह का मतलब मैरिज होता है? अभी फिलहाल जो मसला है सर यो यूनजिफ आप निकाल लीजिएगा, आप देखते रहे, आपको नहीं मिलेगा, जब आपको मिल जाएगा दिखा दीजिएगा, हम आपके सामने मिलेगा, अभी बताऊंगा बहन, मैं कोई ऐसी बात नहीं करने वाला हूँ। मौलाना साहब फिर मैं ये बोलता हूँ कि देखिए अभी गूगल पर लोग ट्रांसलेट कर करके कुरान पढ़ रहे हैं और गुमराह हो रहे हैं, तो आप एक केस की ना ठोक देते हैं गूगल पर कि ये गलत जलेबी भाई ये स्क्रीन दिखाएं, जरा स्क्रीन दिखाएं। हाँ चले मैं दिखा रहा हूं। ये जरा इनको एक और अच्छा लफ्ज दिखाएं, हल निकाहुल लईद। सर ये निकाहुल लईद का क्या मतलब होता है? निकाहुल लईद है वो, क्या है? प्रोनाउंसिएशन पकड़ ले, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में मसला आप सबको होता है, प्रोनाउंसिएशन पकड़े सर, आप सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पकड़े, कोई मसला नहीं है, प्रोनाउंसिएशन की गलतियां निकालें आप। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या है। ये देखें सर, ये अरबी से इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, वो कहते हैं इज हैंड मैरिज अमंग दी सबाए दीन मेंशन इन हदीस एंड दे आर कंडेम्ड टू अ कर्स। क्या उनके ऊपर लाना है जो हाथ के साथ शादी करता है? सर ये देखें, हाथ के साथ शादी कर सकते हैं आप? मुट्ठल सर हाथ के साथ शादी कर सकते हैं मौलाना साहब? वही आपको अरबी पढ़नी पड़ेगी, पहले पढ़नी पड़ेगी ना। अब देखिए मैं गूगल ट्रांसलेटर में आपको दिखाता हूँ कि निकाह का मतलब मैरिज कब होता है। निकाह का मतलब मैरिज तब होता है जब दीन आ जाए। जैसे ही आप दीन को निकाल देंगे ना तो आपको ये सही वाली चीज वो भाई, ये मैं कह रहा हूँ पहले पढ़ो। नहीं जी, जैसे ही हमने दीन का वर्ड निकाला मैरिज का वर्ड गायब हो गया। जैसे ही हमने मिन का वर्ड निकाला मैरिज का वर्ड गायब हो गया।
سو گوگل ٹرانسلیٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، گوگل ٹرانسلیٹر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر میں نے مسلمانوں والی ٹرانسلیشن آ جائے، دین کا ورڈ بیچ میں آ جائے، حدیث کا ورڈ بیچ میں آ جائے، قرآن کا ورڈ بیچ میں آ جائے، تو میں نے نکاح کو میرج لکھنا ہے۔ گوگل ٹرانسلیٹر آپ کو ڈسیو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کے علماء دین نے گوگل ٹرانسلیٹر کو ریڈنگ کرائی ہے، پڑھایا ہے اور فکسنگ کی ہے ڈفرنٹ جگہوں پہ، لیکن ایکچوئل ورڈ نکاح کا مطلب ہوتا ہے FUCK۔ لیکن جیسے ہی آپ اس سینٹنس کے اندر دین، حدیث یا کچھ ایسی چیز ایڈ کر دیتے ہیں تو فوراً ہی نکاح کا مطلب جو ہے وہ میرج بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ یونزف، صبر لے یار مجھے سینٹنس پورا کرنے دیں، جب آپ یونزف کو سٹینڈ الون لیں گے تو اس کا مطلب آپ کو بلیڈ ہی ملے گا۔ جب آپ پوری کی پوری آیا کو بیچ میں ڈال دیں گے تو شاید وہ اس کی ٹرانسلیشن چینج کر دے، اگر اس آیا کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہو جو کہ دین یا اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہو سکے گا۔ آپ لوگوں کے سامنے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھیں سر کتنی آسانی سے ہم جو ہے نا گوگل کو ترجمہ دکھا بتاؤ نا سکتے ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، اچھا یہاں پہ چونکہ کوئی دین کا ورڈ نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی ریلیجن کا ورڈ نہیں آیا، تو یہاں پہ انہوں نے بلیڈ کر دیا، ولا ينزفونا and they does not bleed، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ ہم شاید کوئی دین شین ڈال دیں، یہ دیکھیں ذرا گیم چینج کرتے ہیں ہم، الدین ذکر حدیث و حکمہ، شاید یہ چینج بھی کر دے یا شاید نہ کرے، ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر، بعض دفعہ ہو سکتا ہے چینج کر دیں۔ اوکے، they shall not be still or bled out those whom with the hadith mentioned۔ still یار ایون قرآنک ٹرانسلیشن کو اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو یونزف کو بلیڈ کے علاوہ کچھ نہیں لے رہے، یعنی ایون قرآنک چیزوں کو اگر بیچ میں رکھیں تو وہ پھر بھی بلیڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں لے رہے یونزفون کو، یعنی اتنا سالڈ ورڈ ہے یونزف اور یونزفون کہ اس کو بلیڈنگ کے علاوہ کچھ لیا ہی نہیں جا سکتا۔ imagine that Imagine that کر کے بولنے سے تمہاری بات کیا بھی پکی نہیں ہو رہی ہے، تم کھوکھلے کے کھوکھلے ہی ہو، تم کسی بھی قرآن میں اس کا ترجمہ بتا دو۔ سر میں نے یہی تو بولا تھا اس ٹائم پہ، آپ نے سنا نہیں تھا کہ کیا قرآن بولو کی گے؟ ٹرانسلیشن کیا بولو گے؟ بتا تو رہا ہوں، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بتاؤ۔ میں نے جب اس کا ترجمہ بلیڈ کیا تھا تو میں نے یہی تو بتایا تھا کہ قرآنک ٹرانسلیشن جو ہیں وہ آپ کو ڈسیو کر رہی ہیں، اور شاید ہو سکتا ہے عربی تمہارے باپ نے بنائی ہے؟ سر آپ کے باپ نے بنائی ہے؟ ہاں، جو ہے وہ ان کے باپ نے عربی بنائی تھی، ان کے والد صاحب جو تھے وہ عربی دان تھے، چلیں سر ٹھیک ہو گیا، مان لیتے ہیں۔ پھر تم نے بنایا نا یونزف کا معنی بلیڈ۔ آپ کے جو والد صاحب ہیں، جو باپ صاحب ہیں آپ کے، وہ کتنے پرانے ہیں؟ وہ ویمپائر تھے کہ وہ 1400 سال سے زندہ ہیں؟ امپائر تھے، ویمپائر ہیں، سوری ہیں تھے نہیں، تم کیونکہ وہ بلیڈ 14-15 کر رہے ہو سال سے نا، زندہ ہے نا، ترجمہ 14-15 بلیڈ کر سال رہے سے ہو ہے نا نا، زندہ۔ تو چلے جو دل میں آیا وہ ترجمہ کر دیا۔ قرآن تم جیسے لوگوں کے لیے تھوڑی بنا ہے، اس کے لیے دماغ بھی چاہیے سمجھنے کے لیے۔ راکٹ بھائی کیا پی کے آئے میں ہیں؟ میں نے تمام تمہارے ڈکشنریز دکھائی ہیں آپ کو۔ تمہارے پاس راکٹ ہیں چھوڑنے کے، ریل مارنے کے۔ چلیں بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ لے جی، ہر لحاظ سے یہ بھائی صاحب اب اس وقت رہ گئے، ہم صرف یہ پرسنالٹیز پہ آ کیوں گئے، رہ گئے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں ابھی، رک جاؤ اتنی جلدی ہوائیاں مت مارو، دیکھیں مولانا ہوائیاں مت صاحب، مارو۔ یہ یہاں پر میں بتا رہا ہوں ابھی، نظفہ ینزفو کے معنی بدلا رہا ہوں میں۔ آپ کی بات کرنے کا طریقہ آپ کی بوکھلاہٹ دکھا رہا ہے مولانا صاحب۔ بوکھلاہٹ کیوں دکھائی دے گا؟ ترجمہ غلط کریں گے اور گھوڑے دوڑائیں گے تو پھر آپ دکھا دینا، صحیح آپ دکھا دینا۔ ہاں ہم دکھا رہے ہیں، رکیے، تب تک منہ خاموش ہی نہیں رہا جا رہا ہے۔ ارے مولانا صاحب، آپ کہاں پہ خاموش رہ رہے ہیں؟ اس طریقے سے ڈیبیٹ ہوتی ہے؟ ہم خاموش رہیں گے جب آپ خاموش رہے نا، مدے پہ بات ہوگی نا، ادھر ادھر کی لے کے۔ دیکھو بات آئی تھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے غسل کے بارے میں، پھر وہاں سے فرائض اور سنتوں کو لا لیا، پھر اس کے بعد میں پارٹس پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ چلے گئے، پھر اس کے بعد اب جو ہے یونزف پہ آ گئے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے،
آپ کی بات سر ایک صحیح ہے، سیکنڈ جلیبی بھائی، لیکن زنجیر پہ میں آیا ہوں کہ خود لے کے آئے ہیں؟ آپ رکے ہاں تو ابھی اب میں دیکھیے، بتا رہا ہوں، رکیے میں بتا آپ رہا ہوں. رکے ذرا عبدل صاحب، ایک منٹ رکے مولانا صاحب، میں آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے ان کی باتوں کی دلیل دی ہے، اور آپ کی جو بھی بات ہے وہ عقیدے پر ہے، ٹھیک ہے. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی ہے نا. آپ اگر آپ کی بات رکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل دے دیں. جس میں طریقے سے بتا رہا ہوں انہوں آپ نے کو، دلیل ٹرانسلیٹ، بتا رہا ہوں، رکیے. انہوں نے سنے تو پوری بات تو سنے. انہوں نے جو بھی بات کہی، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پہ دکھایا. اس وقت بھی آپ کو 1850 لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے باتوں کا دفاع کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. صرف میں نے بول دیا تو تم لوگ مان لو، اس طریقے سے بات نہیں ہوتی نا ایسے مولانا نہیں صاحب. ہوگا، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم بتا رہے ہیں، رکیے. ہاں چلے ٹھیک ہے، بتائیے. اچھا ساحل بھائی، آپ کہاں ہیں؟ بہت دیر سے آپ کی آواز نہیں آئی کچھ. چلے صاحب آپ بولے مولانا صاحب. میں تو بہت دیر کھل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے مولانا جی؟ ڈکشنری میں کھول رہا ہوں، وہ ایک سر بہت وہ گوگل کی ڈکشنری کوئی کھول رہے ہیں، ان کا انٹرنیٹ سلو ہے اور وہ کھل نہیں رہی ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا. آپ کوئی اچھا گپ شپ لگا ہم لیں. پی ڈی ایف کھول رہے ہیں، ہم پی ڈی ایف. اچھا پی ڈی ہاں ایف ہاں کھول رہے ہیں، کھولے وہ کھولے. ڈکشنری ہے؟ ہاں ہاں ڈکشنری ہے. اور وہ قرآنک ڈکشنری تو نہیں ہے، عربک ڈکشنری ہے کہ قرآنک قرآنک لنک؟ قرآنک نہیں ہے، قرآنک نہیں ہے. اوکے، اس کا جو پہلا صفحہ ہے نا وہ ضرور دکھائیے گا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ قرآنک ہے کہ نان قرآنک ہے. ہمیں عربی کی ٹھیک ہے، ڈکشنری چاہیے. کھولنے دے، ہم سب عربی دیکھیں کی گے. ڈکشنری ہے وہ. اوکے سب جی دیکھیں کھولے. گے بھائی. عربک ڈکشنری ہے جی ہمارے پاس، مولانا جی کے پاس. اچھا جلیبی بھائی، ان دا مین لیکن ٹائم ہاں جتنی دیر وہ لیکن کھولتے ہیں گوگل ذرا. یار، سوری، گوگل ان کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے. بہت غلط سر، بہت غلط. گوگل بھی، اور اوپر سے تمام لیکسیکون سر، لغت ہاں العربی کے جتنے بھی لیکسیکونز ہیں، کوئی 8 لیکسیکون نہیں، 5-6 لیکسیکونز دکھائے تھے، وہ سارے ہی غلط ہیں. لیکن سر ایک اور بات اوپر ہے سر. سے ترجمہ کرنے والوں نے بھی بہت برا کیا ہے ان کے ساتھ. ارے یار نہیں، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے برا نہیں کیا، صرف ایڈم نے گھوڑے دوڑا کر کے ترجمے کو ہیر پھیر کیا ہے. ارے یار میں نے گھوڑے دلائے، لیکسیکونز نے گھوڑے دلائے. کسی بھی قرآن کے ترجمے میں بتلا دو، بلیڈ سر ہو. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا ترجمے میں ڈسپشن ہے نا، اور میں کیا ہاں کہہ رہا تھا. ڈسپشن ہے. تم کو لکھنا چاہیے تھا قرآن. سر میں لکھتا تو پھر اتنا گندے طریقے سے نہ لکھا جاتا نا قرآن، پھر اچھے ہاں طریقے سے لکھا گندے جاتا. طریقے سے، بہت گندے طریقے سے کم لکھا سے ہوا ہے قرآن. کم گندے اگر طریقے مجھے سے تم اتنا پیدا یقین کیے گئے ہوں ہے گے. مولانا صاحب، مجھے اتنا یقین ہے اگر ایڈم بھائی قرآن لکھتے نا تو اسے دوسرے کتابوں کی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں ضرورت یہ نہیں پڑتی. تفسیروں کی، وہی اس کی. بھائی اس ٹانگ میں اوپر کر دیتے، سر اگر نیچے قرآن کر میں دیتے، اور اگر انسان کو ایڈم بھائی جانور بنا لکھتے نا دیتے، تو جانور کو انسان بنا دیتے، سنے تو گدھے کو میری گھوڑا بات تو بنا سنے. دیتے، گھوڑے کو گدھا اگر بنا دیتے، اگر ایڈم قرآن اگر لکھتے تو. سر وہ پھر اللہ اگر ہی کرتے ایڈم ہیں، صرف قرآن لکھتے انسانوں نا کو بندر تو بناتا ہے. ہاں ہاں ہاں، آپ کے وہ جو تو پتا چل ہی رہا فرقے ہے ہیں، باتوں سے ہی. یہ جو اسلام میں اتنے سارے فرقے ہوئے نا، وہ فرقے نہیں ہوتے اگر ایڈم قرآن لکھتے تو. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ہے. ایڈم خدا ہے نا. سر خدا سے اچھا قرآن لکھ لیتا یہ جو اللہ میاں ہے، خدا نہیں اللہ میاں جو ہے ان سے اچھا قرآن لکھ لیتا میں. اصل میں بات یہ ہے جناب کہ جلیبی بھائی، اصل میں قرآن لکھتا تو اگر میں وضو کے بارے میں پتا بولتا تو میں چلے گا. اس کی تمام آیتیں جو ہے نا ایک ہی دفعہ بتاتا کہ یار وضو ایسے کرنا ہے. غسل کے بارے میں بولتا تو میں بتاتا غسل کرنا کیسے ہے. نماز کے بارے میں، سلاد کے بارے میں بولتا تو سلاد پڑھنی کیسے ہے، سلاد ہے کتنے ٹائموں کی، سلاد کے ٹائم کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں رمضان کے روزوں کے بارے میں بتاتا، پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں کمپلیٹلی بتاتا، میں اس میں کوئی چیز امٹ نہ کرتا. اب اللہ میاں جو ہے جب وہ لکھتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کس جگہ پہ کیا ہے، تو وہ اسی طریقے سے پٹھے سیدھے طریقے سے انہوں نے لکھ دیا ہے 7ویں سینچری عربیہ کے مطابق. تو وہ پھر ایسے ہی ہونا نا سر، وہ 7ویں سینچری میں جو پتا تھا اللہ میاں کو اس وقت، اس سے زیادہ پتا نہیں تھا، اللہ میاں نہیں لکھ سکے. دیٹس اٹ، اتنی سی بات ہے. تو ہم لکھتے تو ذرا تمیز طریقے سے لکھ لیتے. بالکل. تو لیکن اب دیکھیں وہ مل نہیں رہی ہے ہمارے بھائی کو. اگر آج قرآن لکھا گیا ہوتا تو اس میں فون اور لیپ ٹاپ کی بہت زیادہ باتیں ہوتی،
اس میں میرے کو لگتا ہے کیا بولتے، اگر آج کے ڈیٹ میں تو ہمیں بتا دیتے کہ ارے کیا ہو گیا مولانا صاحب سر چلے پی گئے. ڈی ایف کھولتے کھولتے چلے گئے. ہم، پی ڈی ایف کچھ زیادہ ہی کھل آئیں گئی گے. لگتا مجھے امید ہے مولانا صاحب پھر سے آئیں گے. اچھا یہ ساحل بھائی کا کیا ہوا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہے. ساحل بھائی کدھر چلے گئے؟ ہاں تب سے بات نہیں کر رہے ہیں، کہیں کچھ عذاب تو نہیں آ گیا؟ ارے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، الحمدللہ ماشاء اللہ، سر سارا کچھ کہہ دیا. آ گئے پھر سے مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کہاں چلے جاتے ہیں یار، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. ہاں دل لگ جائے گا، رکیے. ہمارا چارج جو ہے وہ بالکل ختم ہونے پہ تھا، وہ کٹ ہو گیا تھا ویڈیو. یار اتنی دیر میں تو اچھا. اللہ میاں جبرائیل بھیج دیتے ہیں محمد صاحب کے پاس آیت کے ساتھ، آپ ابھی تک ٹرانسلیشن نہیں نکال سکے. اتنے دیر میں تو جبریل بھیجتے ہیں. محمد صاحب جنت دیکھ کر بھی آ گئے، معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہم تو نہیں ہاں، ہے نا، ہم تو اتنی نہیں ہے نا محمد صاحب. محمد صاحب جو ہیں وہ چلے گئے مسجد اقصی جو کہ تھی ہی نہیں، ہم تو وہاں محمد پہ صاحب نماز نہیں بھی ہے پڑھ نا، لی انہوں نے، ان کے ایک وہاں ادنا سے پہ انہوں نے لوگوں کو غلام کے نماز بھی برابر پڑھا بھی دی. نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ ساتوں آسمانوں پہ باری باری چلے گئے اتنی دیر میں، ہاں ساتوں آسمانوں پہ دروازے بھی یہ کھٹکائے. تو انہی فرشتوں نے کا پوچھا کمال کون ہے. ہے، آگے سے جواب آیا محمد جبرائیل، تو دروازہ بھی کھل جاتا تھا. ابھیشیک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اسپارٹیکس کہاں ہے؟ اسپارٹیکس ہے سب جہاں پر بھی ہے، سلامتی سے ہے. تھوڑے دن پہلے بات ہوئی تھی ان سے، سب ٹھیک ہے. یار سپارٹیکس ابھی جو ہے نا آزاد نہیں ہوئے نا، وہ پکڑے گئے ہیں اس وقت. ہاں جب وہ آزاد ہو جائیں گے تو آئیں گے. آئیں گے بالکل آئیں گے، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. یار مولانا صاحب ہاں خود دیکھیے مل یونیفون کو گیا پکڑ کے مل خود ہی گیا مل گیا یونیفون میں پھنس گئے. مل گیا یہ اسکرین شو کریں جی. دکھا شیئر رہا کر ہوں دوں. اسکرین دی اوئے ہمیں مل گیا. لے جی لے، گریٹ ہو گیا جی. یہ جی کیمرہ آن ہو گیا. سر اسکرین دکھائی دی آپ نے، کیمرہ آن کر دیا. سر ہمیں آپ کی شکل نہیں دیکھنے کی. آپ کو شکل تھوڑی دکھائیں گے ہم، نہ آپ کو شکل دکھائیں گے اور نہ آپ کی شکل دیکھنا ہمیں پسند ہے. ماشاء اللہ سر، اچھی بات ہے. ہم تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، دیکھیے دکھائیں. سامنے کا کیسا ہوتا اس کو. اچھا کسی خاتون کی مدد لے رہے ہیں یہ لگ رہا ہے. یہ کیا وہ ہے خاتون تو اللہ میاں نے ویسے ہی آدھے دماغ والی بنائی ہے، لیکن پھر بھی یہ خاتون کی مدد لے رہے ہیں. فیسنگ بیک. اوکے چلو ارے پھر بھائی چلے صاحب گئے. یار یہ کیا کرتے مل ہیں تو یار، نہیں گیا. مل گیا اور پھر بھی چلے گئے یار. جو ہم میننگ بتا رہے تھے، جو آپ میننگ بتا رہے تھے، وہی تو نہیں ملا انہیں ڈکشنری میں. سر ان کے پاس ہوگی قرآن کی لیکسیکون کہ قرآن کی ٹرانسلیشنز کیسے کی جائے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ورنہ کسی بھی اور ڈکشنری میں آپ کو یونزف کا مطلب لیڈ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یہ صرف دکھائیں گے آپ کو قرآن کی اصلاح. یہ کہتے ہیں ایک ورڈ ہوتا ہے اصلاح قرآنیہ، یہ وہ ہوگی، یا صلاح قرآنیہ، یہ وہ دکھائیں گے. اور آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتے. انہوں نے اصل میں اس لفظ کا ترجمہ قرآن کی اصلاح کے اندر دکھانا. آ گیا آ گیا یہ دیکھیے میرا ساحل آ گیا آ گیا. آ گیا. پیٹ پوجا کے بعد آ گیا. ساری پیٹ پوجا کر لی آپ نے ساحل بھائی؟ کیا کرتے ہیں یار، اکیلے کے لیے چلے گئے. یہ مولانا کچھ بتا یہ رہے ہیں. دیکھیے جی جی دکھائیں دکھائیں دکھائیں، یہاں کیا پر دکھا رہے ہے ہیں؟ کیا ہے یہاں پہ؟ نزفہ انگلی تو ینزفو. رکھے کہاں پر ہے؟ ارے انگلی تو رکھے. انگلی کر رہے ہیں دکھ مولانا، رہا ہے کدھر آپ کر کو؟ رہے ہیں؟ نہیں نہیں پیچھے دکھ کرے رہا تھوڑا سا، مولانا صاحب اس پیچھے طریقے کرے سے. تھوڑا سا. نہیں دکھ رہا ہے، کلیئر نہیں دکھ رہا ہے مولانا. اچھا ایسا کرے نا، یہ ڈکشنری جو ہے نا ہمیں ای میل کر دیں، ہم یہاں پہ خود کھولتے ہیں پی ڈی ایف. حضرت مولانا عزت مآب یہ ڈکشنری کا لنک ہمیں ای میل کریں، ہم یہاں پہ خود کھولتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. یار کیا دکھا رہے ہیں یار. پاس ہو گئے مولانا. ہاں پاز ہو گئے. ساحل صاحب دیکھیں پتہ کیا بات ہے، ان کو ہم نے 5 6 7 ڈکشنریاں دکھائی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں
لیکن وہ سب غلط ہیں. یہ اگر اس عربی کی پی ڈی ایف کے اندر کچھ لکھا ہے یہ صحیح ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. اب مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا کا جو اعتراض تھا ینزف اور ینزف پہ شاید کچھ ہے, وہ کلیئر کر دیا میں نے, وہ میں اچھا دکھا وہ دیا تھا. کلیئر ہو گیا ہو. جی سر, وہ کاپی پیسٹ کیا میں نے قرآن سے ود پیش شدہ مدہ گاما کسرا ساروں کے ساتھ کاپی کیا اور میں نے انہی ڈکشنریز کے اندر ڈال کے انہیں دکھا دیا کہ جناب وہ پیشے پوشوں کے ساتھ بھی وہی ہے. چلو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سلمان بھائی, بڑے زمانے بعد جڑے ہیں. سلمان بھائی آپ کا استقبال ہے. باپ رے, چلے میں سوتا ہوں, میں جاتا ہوں. ارے جانے لگے ہیں, نہ کریں جلیبی بھائی, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی مولانا پھر سے آئیں گے یار جلیبی. یار جلیبی تیری کوئی جلیبی نہیں آئی یار, کوئی چھوٹی 4-5 منٹ کی 2 منٹ والی جلیبی پھینکنا یار, بڑا دن ہو گئے دیکھے. ہے بھائی, ہے ڈال دیتا ہوں میں کل. ڈال نا یار, میں ہنسنے کو دل کر رہا ہے. سر میرا پریویس چیٹ لو, اور جتنے لوگوں نے, میں نہیں تھا کھانا کھا رہا تھا, پیٹ پوجا کر رہا تھا, جب تک جتنے لوگوں نے سپر چیٹس بھیجی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سلمان بھائی سو تو نہیں گئے, ان میوٹ پر بیٹھے ہیں. ہلو جی سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے. ایک سوا گھنٹہ ہو گیا, میں نے کہا آپ ساحل بھائی چلے گئے, اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں پہ. نہیں ہے نا, ہم ہیں, کیوں نہیں ہے. اچھا اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا, بس, اور آپ نے اچھا کہہ دیا کافی. آدم نے نہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. سر میں آپ کو اچھا اس دن کہوں گا جس دن آپ جلیبی نہیں بنائیں آدم گے. بھائی السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا یہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں خود ایک بار بہت پہلے سنی تھی. اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح سے میرے سامنے چیزیں میں اسی طرح شیئر کروں. تو ایک بار سنی تھی. اچھا ایک منٹ رک جاؤ سلمان بھائی, ایک منٹ رک جاؤ, یہ ہمارے مولانا صاحب آئے ہیں, ایک منٹ اس کو ان کے ساتھ کرے تھے. یار مولانا صاحب کو کہیں یہ پی ڈی ایف کا لنک بھیجے, ہم کھول کے دکھاتے ہیں. اس طرح نہیں پڑھا جائے گا, انہیں کہ لنک بھیج دیں ہمیں, ہم خود کھولتے ہیں. سن بھی رہے کہ نہیں سن رہے مولانا؟ مولانا جی سن رہے ہیں. بھیجیں یہ لنک بھیجے نا پرائیویٹ چیٹ کے اندر. یہ جس بھی ویب سائٹ سے آپ نے کھولا ہے 2 گھنٹے آپ نے سرچ کیا, سرچ کرنے کے بعد آپ نے کھولا, وہ کھل نہیں رہی تھی کیونکہ انٹرنیٹ آپ کا سلو تھا. وہ جو لنک ہے جہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ لنک ہمیں بھیجیں. مولانا صاحب یہ آپ نے ابھی ڈاؤن لوڈ کیا یا پہلے سے تھی آپ کے پاس؟ ابھی ڈاؤن لوڈ ہوا, کھل نہیں رہی تھی فون پہ. مولانا صاحب, مولانا صاحب کا انٹرنیٹ بہت خراب ہے. ان کا انٹرنیٹ بہت خراب ہے. وہ اسکرین دکھاتے ہیں, کیمرہ دکھاتے ہیں, انٹرنیٹ بیٹھ جاتا ہے. انہیں کہ کیمرہ بند کر کے آئیں اور پی ڈی ایف کا لنک ہمیں بھیجیں, ہم اسکرین پہ دکھاتے ہیں. اچھا جب تک ہم سلمان بھائی سے بات کر لیتے اور پھر سے یہ حدیث دکھاتے ہیں ان کو. جی سلمان بھائی کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں, کیونکہ مولانا صاحب نے جو ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی وہ کچھ لاجیکل نہیں لگی, کیونکہ سوال پھر سے وہی بنتا ہے کہ حضرت عائشہ کو غسل دے کر دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے اچھا تو صرف وہ بتا دیتی. ہاں وہی میں ابھی بات بیچ میں رہ گئی میری. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کافی عرصے پہلے, 1 سال پہلے قریب یہ حدیث دیکھی ہوگی. تو فرسٹ ریڈنگ میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی مسلمان کو یہ نارمل تو نہیں لگے گی. مطلب وہ سوچے گا یہ ہوا کیا. اور میں ذاتی طور پہ بھی کوشش کروں گا کہ جیسا مجھے لگتا ہے یا جیسا ہم مسلمانوں کو لگے گا ویسے ہی میں اپنی باتوں کو رکھوں بنا لیپ اپ ہوتے. تو یہ نارمل تو نہیں لگے گی. اور جب تک کوئی بھی حدیث نارمل نہیں لگتی, جب تک کسی اسکالر کے پاس جا کے آپ اس پہ پینٹنگ نہیں کرا لیتے یا کوئی ایسی تعویل نہیں دے دیتے وہ جس سے لگے کہ چلو اچھا یہ مطلب ہے. تو اس زمانے میں ایک سرچ میں نے کیا تھا, اس وقت مزید اس پہ کوئی میں نے نہیں کی, کوئی ٹاپک نہیں تھا میرے ریسرچ کا. تو اس میں انجین علی مرزا صاحب کا اس میں اوپینین یہ تھا کہ وہ انہوں نے بولا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریکٹیکل کرایا گیا تھا, پردے کے پیچھے کرایا گیا تھا. لیکن پھر بھی وہ جواب, یہ جو جواب ہے نا کہ پردے کے پیچھے کرایا گیا تھا, یہ ٹھیک ہے. مطلب کوئی اگر برا سمجھ رہا ہے تو آبویسلی یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ بغیر پردے کے کرایا گیا تھا, لیکن کرایا ہی کیوں گیا تھا یہ اصل سوال ہوتا ہے. ہاں وہی سوال ہے نا ہمارا. ایگزیکٹلی. تو علی مرزا صاحب نے بھی کوئی خاص جواب تو نہیں دیا اس کا. اور
کیا کہتے ہیں، باقی میں نے آپ کے جتنا 1-1.5 گھنٹے سے تو سن ہی رہا ہوں میں، آج سردی بہت ہے میں یہاں پہ، تو یہاں بھی کوئی جیسے مولانا صاحب بھی آئیں گے کچھ بتا رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہوں، لیکن وہ تعویل ہی ہے ایک طرح سے، مطلب وہ چلو حدیث یہ پہ یار یہ ایک دم حق والی بات کی ہے یار سلمان بھائی، آپ نے آج تو دل خوش کر دیا. اچھا مطلب پہلے نہیں کری. سر میں کہتا ہوں نہیں آج آپ نے جلیبی نہیں بنائی، میں سر یہ میں سچائی. اب آپ اچھے ہو گئے میرے لیے بھی. اب آپ جتنی زیادہ تعریف کرو گے نا تو میں ویڈیو دکھا چکا ہوں، لوگ پھر پتہ نہیں کہاں سے اٹھوائیں گے مجھے. چلیں اینی ویز، ہاں آپ تھوڑا وہ اختلاف کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اچھا رہتا ہے. تو یہ تعویل ہے، ہو سکتا ہے مسلمان جو ہے ان کو صحیح لگے، ویل اینڈ گڈ. نہیں لگے گا سلمان بھائی، نہیں لگے اگر گا نا لگے یہ. مطلب اف اینڈ بٹ بول رہا ہوں. ویسے ہاں یہ کمپلیٹ تعویل نہیں ہے، مطلب اس سے جو اشکالات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. جینوئن پرسن نہیں ہو سکتے یہ، ٹھیک ہے. چلیے بہت اچھا پھر میں زبردست. نے، ہاں تو میں نے ذاتی طور پہ کچھ دیکھا اس میں، تو ایک اوپینین یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی مسلمان بولے کہ میں نہیں مانتا اس حدیث کو، جیسے کہ ایک آئے تھے صاحب تو ان پہ تو پھر فتویٰ لگ جائے گا منکرین حدیث کا، یہ بھی خطرہ ہے، ایگزیکٹلی ماننی بھی ہے بس سمجھ یہی میں تو بھی نہیں آ رہی. سلمان بھائی، یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ ہاں اسلام اتنا آپ کو معجور بنا دیتا ہے اور مجبور بنا دیتا ہے کہ یار نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. ہم مطلب چلیں ادھر میں اسلام تو نہیں بولوں گا، اسکالر کی انٹرپریٹیشن جو اسلام بنا کے پیش کی جا رہی ہے وہ، تو یہ نہیں نہ یہ نگلنے کا، انٹرپریٹیشن نہیں ہے نا، یہ تو حدیث ہے نا، سیدھی صاف صاف. ہاں مطلب یہ تو حدیث ہے، یہ تو حدیث ہے، یہ تو پھر انٹرپریٹیشن نہیں یہ ہے. تو انٹرپریٹیشن اس میں تھوڑی جو نہیں ہے، تو بھی، صاف اچھا صاف حدیث ہے. ہاں پھر میں نے سوچا کہ آج میں سن لوں، ہو سکتا ہے کوئی بہتر جواب دے دے تو مجھے کچھ خاص محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ نہیں نوٹ، مولانا صاحب نے بھی نہیں دیا ہے، مولانا اچھا صاحب نے بھی نہیں دیا ہے. اچھا میرے پاس بھی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ میں آیا ہوں، تو میں سوچ رہا تھا چلیں کبھی کچھ ٹاپک آپ کو انٹرسٹ کرتے ہیں، کچھ نہیں انٹرسٹ نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے ڈاؤٹ فل ہو، تو میرے لیے کوئی خاص انٹرسٹنگ ٹاپک نہیں ہے، میں سائڈ کر سکتا ہوں. لیکن ہاں مجھے بھی پرسنل لیول پہ ابھی یہاں پہ کوئی ایسا جواب نہیں ملا جو کہ کیا کہتے ہیں جس کو آپ مان لیں کہ چلے بھائی تسلی ہو گئی. کنونسنگ ہو. کنوینسنگ جواب نہیں تھا اب تک کا بول رہا ہوں میں. انجی علی مرزا کو ایک بیٹر نوٹ پہ میں مانتا ہوں، انہوں نے بھی سملر سارٹ کا جواب دیا، وہی لوگ اس طرح سے دیتے ہیں. بات یہ نہیں کہ کتنا پردہ تھا کہ پردہ نہیں تھا، obviously پردہ تھا، بٹ تھا کیوں، یہ سمجھ میں وہ دکھایا اس کو کرنے کی پریکٹیکلی، ضرورت ہی کیا پڑی. کرنے کی ضرورت کیا پڑی. اب میں نے ذاتی طور پہ جو میں نے فوری طور پہ 1 گھنٹے میں قریب جو بھی دیکھا میں نے جب آپ چل رہا تھا، تو مجھے بڑا کنٹرڈکشن لگا احادیث میں ہی، احادیث کے کنٹینٹ میں ہی. مطلب obviously میں اس اینڈ پہ تو کبھی نہیں ہوں کہ میں بولوں یہ حدیث نہیں مانتے. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کسی صحیح حدیث پہ بھی سوال اٹھا رہے ہو تو کیونکہ وہ صحیح حدیث ہے، آپ کو اسی لیول کی بات قرآن سے یا اور صحیح حدیث ثابت کرنی پڑ جائے گی، تب جا کے آپ اس کو انکار کر سکتے ہو، ورنہ آپ بس بچ کے بھاگ رہے ہو. ہاں ایگزیکٹلی، یہ بڑی مطلب زبردست بات کی ایسے آپ نے. نہیں. اور وہ دوسرا اوپینین جو لاسٹ ویڈیو میں اور پچھلی ویڈیو میں تھا کہ کامن سینس سے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ عقل کی بنیاد پہ بھی حدیث کو دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا تو جاتا ہے عقل کی بنیاد پہ، لیکن عقل کی بنیاد یا عقل کے وہ اصول جو خود آپ قرآن سے لے رہے ہو، میری اور آپ کی عقل تو الگ ہو جائے گی، ایسے تو ریلیٹو ہو جائے گی، وہ تو نہیں چلتے لیکن پھرتے سلمان بھائی عقل کا دخل بھی تو نہیں ہے نا قرآن مطلب اسلام میں. ابھی کل یا پرسوں نہیں، ایڈم کی اسٹریم کبھی تھی سیٹرڈے ہم نے مولانا ساجد راشدی صاحب کا بھی ویڈیو چلا ہے. پھر ہم نے مثال بھی دی ہے ہوا خارج ہو جائے وضو کی، تو صاف صاف بات. اور حضرت علی کا جو کال ہے کہ اگر کسی کی اوپینین جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی نا، اگر دیکھا جائے تو پھر وضو جو ہے، مسا جو ہے موزوں پر، وہ نیچے ہونا چاہیے کیونکہ نیچے کا حصہ گندا ہوتا ہے، لیکن کرتے اوپر ہے. تو بات یہی ہے کہ آپ کو نقل پہ چلنا ہے، آپ عقل کی دخل نہیں ڈال سکتے ادھر. تو یہ جو لوگ اس نقل طریقے یہ سے چوری آتے والی ہیں، نقل نہیں ہے، یہ نقل مینس وٹ از ریٹن، اس کی نقل، یہ نہیں، یہ نقل دوسرا مطلب لکھا ہوا. جی تو یہ جو عباس بھائی جیسے لوگ آتے ہیں جو صاف صاف، آپ نے سنا ہوگا سلمان بھائی، کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا عباس بھائی جیسے لوگ اتنے بڑے بڑے ایسے. اور اس کے لیے میں نے عباس بھائی کو اس دن کہا تھا کہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم سمجھتے ہیں آج کی تاریخ میں دنیا میں. میرے حساب سے میری عقل یہ عقل کے خلاف ہے. ارے یار یہ کیا بات ہو گئی آپ کی؟ آپ ہے کون یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ آپ کی عقل میں نہیں بیٹھ رہی یہ چیزیں؟ کتنی چیزوں کا انکار کیا انہوں نے. آپ نے اگر سنا ہوگا عباس بھائی یہ کہتے ہیں مجھے 50-50 لگتا ہے معراج کے اوپر.
ہاں جی تو سنا تھا میں نے والی بات. تو یہ سب کیا ہے, اس کے لیے ہم ان کو اہل چوائس کہتے ہیں سلمان بھائی. نہیں عباس بھائی کو اہل چوائس نہیں آپ کہہ سکتے, اہل چوائس کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے, اعلیٰ مقام پر, درجے پر نہیں مقام پر اعلیٰ مقام فائز ہے وہ. فائز ہے سر, وہ انہوں نے اپنے آپ کو خود فائز کیا ہے اہل چوائس مولانا کے صاحب, اعلیٰ مقام پر. مولانا عبدل صاحب وہ لنک آپ شیئر کرو گے جہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا؟ مولانا صاحب آئیں گے تو میں بھی کچھ نہیں سوال بھیج پوچھنا پا چاہوں رہا گا. ہوں, میں لنک نہیں بھیج پا رہا ہوں. لیکن بھائی آپ نا نے ابھی سر, ڈاؤن لوڈ کیا ہے کیا؟ میں ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجا ہوں آپ کو. مصباح کدھر؟ اللغت نام ہے. ٹھیک ہے میں ہاں چیک کرتا ہوں کو. اچھا یہ ایک سیکنڈ نہیں, اس کا لنک بھیجے نا ایگزیکٹلی اس کا ساحل صاحب. یہ اچھا ایک منٹ ساحل صاحب, بس میں مولانا صاحب سے 2-3 سوال کرنا چاہوں گا ایز اے نالج, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل آپ پوچھیے. اچھا عبدل صاحب, میں سلمان, میں یو پی سے ہوں. میں آپ کی جی بات سن رہا تھا. آپ کو اس اینڈ پہ تو میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ تھوڑی اس طرح سے خیال, وہ ٹاپک اتنا حساس ہے وہ میرے لیے بھی, کہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو آپ حساس ہوئے, آئی ریسپیکٹ دیٹ. لیکن جہاں تک بات رہی کہ اگر جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے وہ تھوڑا سا پرہیز کریں گے اس لاجک کو ماننے سے. اور آپ اس بات کو بھی مانتے ہوں گے عبدل بھائی کہ شیعہ حضرات بھی جو ہیں اسی حدیث کو جب ہم ان پہ الزام لگاتے ہیں, ہم سے مراد میں نہیں, سنی حضرات الزام لگاتے ہیں شیعوں پہ کہ اما عائشہ کی وہ توہین کرتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ والی حدیث نکال کے دکھاتے ہیں کہ اگر ہم کرتے تو تم کیا کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایکس مسلم کے چینل پہ پہلے یہ بات آئی ہے, اس سے پہلے پرانے چینلز پہ شیعہ مسلمانوں بھائیوں نے یہ بخاری کی حدیث ڈال رکھی ہے, جو میں نے دیکھا تو ان کے نام سے زیادہ حدیثیں آئی تھیں. تو خیر میرے سوال یہ عبدل بھائی آپ سے, اگر آپ دینا چاہیں. میں نے یہ حدیثیں دیکھی آپ کا, اور جو جنرل ویو پوائنٹ ہے آپ نے مجھے بتایا, لیکن 2 سوال کروں گا میں حدیث سے کروں گا, مطلب میں منکرین حدیث نہیں ہوں, میں اہل سنت ہی سمجھ لیا مجھے. اور میں نے یہ 251 حدیث تھی ساحل, اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. عبدل ہاں بھائی میں نے ایک حدیث دیکھی 248, آپ کھول بھی سکتے ہیں, ویسے میں بول دیتا ہوں, مسلم کی تھی. اس میں اما عائشہ سے سیم سوال ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں, ٹھیک, لیکن وہ اما عائشہ نے پریکٹیکل نہیں کیا, وہاں ڈیٹیل میں بتایا, پریکٹیکل کر کے نہیں بتایا. مسلم کی حدیث تھی لیکن راوی سب الگ تھے 248 حدیث میں. آپ ان کو عبدل بھائی آپ چاہیں تو ساحل آپ کھولنا ہے چاہیں تو سلمان بھائی, کھول دیں, کھولنا ہے نہیں وہ. مطلب مجھے ضرورت نہیں, اگر عبدل بھائی دیکھنا چاہیں تو. کھولیے. اچھا 248 کون سی بول رہے ہیں؟ شاید اسی میں ہے, بخاری میں 48 ہے, 248 دیکھ لیجئے. نہیں تو میں بخاری کی کھولوں یا پھر کس کی کھولوں میں؟ نہیں بخاری میں ہی مسلم یہ نمبر کس میں لکھا ہوا ہے, یہ جو حدیث ہے بخاری میں نا, تو 248 بھی بخاری میں ہی ہے, 248 بخاری. ایک منٹ رکو, 248 پہ جانا ہے نا؟ جی جی جی. یہ کیا ہے؟ نبی کریم کی زوجہ مطہرہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے, یہی بول رہے ہو شاید جی آپ جی دونوں ہاتھ دھوتے, پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے, پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے, پھر اپنے ہاتھوں سے 3 ٹھیک ہے 3 چلو, ہاں 3 چلو, ہاں چلو 3 چلو سر پر ڈالتے, پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے. دیکھو اب یہ حدیث اگر ہوتی نا, جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا, تو کوئی اعتراض ہی نہیں تھا کہ ہاں. بھائی تو بتا رہے ہیں عبدل کہ بھائی اس طریقے سے کرنا ہے. تو جیسے عبدل بھائی 248 میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا ڈیٹیل میں, خالی تھیوری میں بتایا. اسی طرح سے سیم سوال 249 حدیث میں جائیں, ایک اور نیچے کریں, ایک دوسری منٹ امہات المومنین ہیں, ان سے بھی یہ سوال ہو رہا ہے 249. میں پڑھ دوں یا میں ہی پڑھ ہاں دوں؟ پڑھ دو آپ. کہاں سے میمونہ پڑھتا سے ہے نا, ہوں وہ یہ ہے نا وہ میمونہ نبی کریم کی وہ زوجہ. میمونہ سے محمد بن یوسف نے حدیث, اچھا اوکے نیچے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا, البتہ پاؤں نہیں دھوئے, پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا, پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا, پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا. یہاں بھی اما میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے عبدل بھائی پریکٹیکل نہیں بتایا, تھیوری بتائی, ٹھیک ہے نا. 248 میں بھی 249 میں بھی. 250 میں
वही बस ये बताया गया है कि एक ही बर्तन से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला नबी करते थे। 251 में लेकिन प्रैक्टिकल किया अम्मा आयशा ने हदीस में। अब फिर आते हैं हम वापस 252 पे। 252 खोल लें एक बार साइड पे, बस एक थोड़ी सी मेहनत कर ले मेरे लिए। कौन थी 252 जस्ट 251 की अगली वाली 252। जी तो अब्दुल भाई, आप मेरी आवाज आ रही है ना? जी तो जी इस जी जी। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ अब्दुल भाई। कहाँ से शुरू करें साहिल इसको? जाबिर बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला के अब्दुल्ला के पास थे। पास थे और कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इन लोगों ने आपसे, अभी उम्महातुल मोमिनीन नहीं है बल्कि दूसरे सहाबी हैं, नबी के गुस्ल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि एक सा काफी है। इस पर एक शख्स बोला ये मुझे तो काफी ना होगा। जाबिर ने फरमाया कि ये इनके लिए काफी होता है जिनके बाल तुमसे भी ज्यादा हैं और जो तुमसे बेहतर थे, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। फिर जाबिर ने सिर्फ एक कपड़ा पहनकर हमें नमाज पढ़ाई। अब ये बात गौर है, काबिल गौर है अब्दुल भाई, कि यहाँ जाबिर चाहते तो उन्होंने इसरार किया कि मैं तो नहीं धो पाऊंगा, वो गुस्ल करके दिखा सकते थे और मर्द मर्द को गुस्ल करके दिखा भी देता। मैं तो कह रहा हूँ खाली कपड़ा डाल के दिखा देता तो अभी वो बेहतर होता। लेकिन अब्दुल्ला, जाबिर और अब्दुल्ला गुस्ल करके यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। और सेम सवाल है, तब कि सामने वाला इसरार भी कर रहा है। अम्मा आयशा की हदीस में 251 में इसरार भी नहीं किया जा रहा उनसे। तो अब ये बताएं कि क्या ये हदीसों का टकराव नहीं है कि अम्मा मैमूना से भी सवाल किया जा रहा है, वो थ्योरी बता रही है, अम्मा आयशा से एक दूसरी हदीस में किया जा रहा है, वो भी थ्योरी बता रही है। 252 में जाबिर बिन से इसरार कर रहा है कि मेरा तो नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं लाओ मैं दिखाता हूँ अभी। वो कहते देखो अम्मा ने भी बताया था, मैं भी बता रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी नहीं करके दिखाया, बल्कि उसको बताया कि तुम बस ये टोंट मारा कि तुम्हारे जितने बाल हैं, बाल बड़े होंगे उनके, नबी के उससे ज्यादा बड़े बाल थे तब भी कर लिया करते थे, ठीक है। दूसरी बात 257 हदीस में, अब मत खोलिए, चले 257 हदीस में खोल जाएंगे। देता हूँ 257। एक मिनट जी। 257 में मैमूना रज़ी अल्लाह से हदीस बयान है, तकरीबन सिमिलर हदीस है। अम्मा मैमूना ने फरमाया कि मैंने नबी के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने अपने हाथ, और ये तरीका बताया पूरा। तो पूरा तरीका अम्मा मैमूना फिर बता रही है, प्रैक्टिकल करके नहीं बता रही, थ्योरी बता रही है। अगेन 272 हदीस में फिर अम्मा आयशा जो है थ्योरी ही बता रही है। अब ये बताएं, मतलब आपसे सवाल है और स्कॉलर सवाल है अब्दुल भाई, कि सिर्फ ये एक हदीस है जिसमें अलग सही हदीस है बुखारी की, लेकिन अम्मा आयशा का ये सिलेक्टिव बिना इसरार किए पर्दे के पीछे बताना, तब कि हदीस से कोई अल्फाज ऐसे जाहिर नहीं होते कि बहुत जरूरत आन पड़ी थी। अगर मैं बोलूं कि ये हदीस का ही टकराव है, या तो बाकी सारी हदीस झूठी है, ये एक सही है, या बाकी सारी हदीस सही है, ये एक इनकम्प्लीट है या गलत हदीस है, तो इस पे आपका क्या जवाब होगा? देखिए, हदीसें बुखारी और मुस्लिम ने जो जो बयान की हैं, अक्सर सही हदीसों को उन्होंने अपनी किताब में जगह दिया है, ठीक है। जी अब्दुल भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज चली गई मौलाना की। मौलाना साहब की आवाज चली गई है। अच्छा, हमारा काम आपने इतना आसान कर दिया सलमान भाई, कि जो बाकी हदीसें जो रिलेटेड थी वो हम नहीं बताए, लेकिन आपने बता दिया कि वहां पे तो कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया गया। सर वाकई मुझे लगता ही है कि वाकई ये वाली हदीस जो है ना, ये सलमान भाई को काफी जोर से लगी है, और अच्छी बात है, लगनी चाहिए भी थी। और आई अप्रिशिएट कि मौलाना साहब से जब इन्होंने एज ए मुसलमान बात की है तो मौलाना साहब ने चुप करके सुना है, वरना हमें तो सुनते ही नहीं मौलाना साहब ना, वो तो बार बार हमें गालियां देने पे तुले हुए थे। लेकिन चले, अच्छा हुआ एटलीस्ट इनकी वजह से उन्होंने बात सुन ली, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट उन्होंने बात सुन ली। हाँ नहीं, कम से कम मैंने ये देखा है कि अगर मैं डायरेक्टली अटैक कर देता इस हदीस पर तो मैं तो मुनकरिन हदीस हो जाता। मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि हाँ मुझे, क्योंकि हम भी स्कॉलर से 5-7 साल से सवाल करते हैं तो बड़े प्यार से हमें उनसे सवाल करने पड़ जाते हैं, या तो हमारे कान में कुछ कह के चले जाएंगे भाई मुझे नहीं पता, हमें ये कहलवाना होता है उनसे, या पता है हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलें अब्दुल भाई, सॉरी आपके पीछे बात करने की माजरत, लेकिन आप बताएं। हेलो जी अब्दुल भाई, ये मेरा मोबाइल जो है वो कोई बात नहीं, पता नहीं डिस्क फुल होने की वजह से बार बार पूरा कट हो जी रहा हाँ है। अब्दुल भाई, आप अपनी बात बताएं। हाँ मैं है आपको बयान बता रहा था जी कि हदीसों में कोई टकराव नहीं है, बस हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक तरीका ये है कि वो जो चैप्टर जो बाब बांधते हैं उसी में सब कुछ होता है, मेन होता है वो। तो
ایک ایک حدیث سے ایک ایک چیز بیان کی گئی. اب جو حدیث اس کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، وہ صرف جو ہے پانی کی مقدار کے بارے میں ہے کہ پانی کتنا ہوگا تو غسل ہو سکتا ہے، اور اسی کے بارے میں اس حدیث میں بیان کرنا مقصود ہے کہ صرف سا بھر کے برابر برتن اگر کوئی ہو تو اس میں پانی بھر کے اس سے غسل کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا. یہ بیان ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس میں. نہیں عبدل ٹکراؤ بھائی، کہاں ہے؟ جی میں ٹکراؤ کہاں ہے یہ بتائیے. جی آپ مجھے موقع دیں. یہ سارے ایک ہی باب کے اندر حدیث ہیں. پہلی بات تو جو کہ ایک جو بات کے اندر کوانٹٹی، نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے جو ہیڈنگ گرین ڈاٹ بنا ہوا ہے نا، یہ باب کر کے لکھا ہوا ہے، دیکھیے. تو غسل کا ہی بیان چل رہا ہے. غسل کے بیان میں الگ الگ چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اس سے آگے بھی آپ جائیں گے تو اور بھی دوسری حدیثیں ملیں گی، اس میں آپ کو الگ طریقے پر نہیں ایک منٹ غسل مولانا کے عبدل بارے میں صاحب، سوری بیان ملے گا. مولانا عبدل بھائی میں یہ بول رہا ہوں 248 سے لے کے میں نے آپ کو اسی لیے ایک پورا جو حدیثیں تھیں وہ سب بتائی. میں نے یہ بولا کہ جب جابر بن عبداللہ سے سوال کیا گیا، میں بینگ اے مسلم سوال کر رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھے کہ سوال کرنے والا کوئی غیر مسلمان ہی ہوگا، تو ان سے یہ بھی بولا گیا کہ کیسا پھر چلے گئے مولانا. تو